ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے کے مہمان ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ محترم اسفندیار ولی خان صاحب۔ آپ کو خصوصی طور پر کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان تین پارٹیوں کو کیوں ٹارگٹ نمبر 1 بنا دیا گیا ہے، باقی کیوں نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے خدا یہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ میرے خیال اگر کسی حکومت نے سنجیدہ طور پہ ان سے مذاکرات کی ہیں تو وہ ہم نے کی ہیں سوات میں، کہ جو ان کے مطالبات تھے وہی ہم نے مانے، ہم نے دیے ان کو۔ وہ صوفی محمد کو ہم نے رہا کیا، ورنہ MMA کی حکومت میں صوفی محمد جیل میں بیٹھے تھے۔ سوات میں اگر ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی ہے تو ڈی سٹیبلائزیشن ANP گورنمنٹ کے وقت نہیں ہوئی۔ ڈی سٹیبلائزیشن تو آپ گواہ ہیں کہ وہاں اگر فوج گئی ہے تو فوج اکرم دورانی کے وقت پہ گئی ہے، جب اکرم دورانی وزیر اعلیٰ تھے اور آفتاب خان شیرپاؤ وزیر داخلہ تھے مرکز میں۔ اب اگر اس پہ کسی کو وہ ہے اعتراض ہے کہ ہم نے سوات میں، حالانکہ ہم نے زبردستی نہیں، معاہدہ کر کے گورنمنٹ ریٹ ہم نے واپس بحال کی، اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ تو یار اگر میرا بس چلے تو میں کل یہاں بھی گورنمنٹ ریٹ بحال کر دوں، کیونکہ ایک مملکت میں جب تک لیکن اس ریٹ کی بحالی میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹروں سے گرایا گیا، خواتین کی بے عزتیاں ہوئی، باقی سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جا کے وہاں پہ جشن منائے سجدہ شکر کرنے کی بجائے۔ دیکھیں یہ الزامات ایک دوسرے پہ، اب وہ تو جنرل ایک بات کر رہے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور آپ کو پتا ہے کہ جو مثال میں دے رہا ہوں یہ میں ٹھیک دے رہا ہوں۔ ہمارے جو سوات سے MPA تھے وقار کے گاؤں پہ یہ گئے، وقار کے گھر سے اس کے بڑے بھائی اس کے 3 بیٹوں کو باہر نکالا۔ خوش قسمتی کہ 2 بیٹے اس کے وہ اس وقت گھر کے اندر تھے، حجرے میں نہیں تھے۔ ان تینوں کو جب نکالا تو پھر پورے گاؤں کو بلایا کہ ہماری جو مخالفت کرتا ہے آؤ، اس کا حشر ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ یہ درندے پہلے اس کے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کرتے ہیں، پھر اس کے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے اس کو قتل کرتے ہیں۔ اب جب طالبان وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ ریٹ آتی ہے، وہ گھر اور وہ خاندان خوشی منائے گا کہ وہ نہیں منائے گا۔ کل جو کراچی میں ہوا، اب اس گھر سے باپ بیٹے کے جنازے اٹھیں، ایک بیٹا زخمی حالت میں گھر میں پڑا رہا، آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کو شاباش دے گا؟ وہ ان کی تعریفیں کرے گا؟ لیکن کراچی میں طالبان نے زیادہ لوگ مارے ہیں یا ANP اور MQM کی لڑائی میں زیادہ لوگ مارے ہیں؟ دیکھیں یہی اس وقت ہم چلا رہے تھے، اس وقت ہم چلا رہے تھے کہ جی ہم نہیں ہیں، تیسری قوت ہے۔ اب شکر یہ ہے کہ وہ تیسری قوت سامنے آ کے وہ اون کر رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ یعنی پچھلے 10 سالوں میں کراچی میں جو لوگ مرتے رہے اس میں MQM کا یا پیپلز پارٹی کا یا اس کا کوئی ہاتھ سب طالبان کر رہے تھے؟ میں ایک بات بتاؤں، نہ کراچی کے سارے پختون ANP ہیں اور نہ کراچی کے سارے اردو بولنے والے MQM کے ہیں۔ وہاں پرابلم یہ تھی کہ اگر کوئی پختون کسی کو قتل کرتا تھا تو میڈیا ایک دم اٹھ کے ANP نے مار دیا، اگر کوئی اردو بولنے والے کسی کو قتل کرتا تھا ایک دم آپ اٹھتے تھے، کہتے تھے جی یہ MQM نے کیا۔ ہم اس لیے کہتے تھے کہ شاہی سعید صاحب آپ کے کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بتاخور ہیں، اور جواب میں MQM کی لیڈرشپ ان کو یہ کہتی تھی۔ وہ بتاخور نہیں کہتے تھے، وہ اس کو ٹپا مافیا کہتے تھے۔ ٹپا مافیا، دیکھیں پولیٹیکل جنگ اپنی جگہ، آج بھی بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کراچی میں عسکری ونگز ہیں، سلیم تو پختون ہے میں پختون ہوں، اگر کراچی میں میرا عسکری ونگ ہو تو کسی کا باپ آ کے مجھے ایسے کر سکتا ہے جیسے کر رہے ہیں مجھے۔ وہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ MQM کا بھی عسکری ونگ نہیں ہے جب، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اس دن بھی ایک انٹرویو میں کہا، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ خوددارا ہمیں اس حد تک نہ گراؤ، پیچھے نہ دکھیلو کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم اپنا تحفظ اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ نہیں، جب آپ لوگوں کو پتا تھا کہ تیسرا ہاتھ ہے جو آپ لوگوں کو بھی لڑا رہا ہے، جو لوگوں کو مار رہا ہے اور ذمہ داری آپ لوگوں پہ آ رہی ہے،
تو حکومت میں بیٹھتے ہوئے بھی پچھلے 5 سال میں اے این پی یعنی شاہی سعید صاحب اور فاروق ستار پچھلے 5 سال میں کیوں اکٹھے نہیں بیٹھے؟ ایک تاثر خاص کر 12 مئی کے بعد ایک تاثر بنا کہ یہ ہے. اب جب ہم آپس میں نہیں بیٹھ رہے تھے تو بھی سلیم صافی صاحب آپ کو غصہ تھا. اب جب ہم آپس میں بیٹھ گئے ہیں تو بھی آپ کو غصہ ہے. یار کوئی راستہ ہمیں بھی بیچ میں سے تیسرا دکھا دو, ہمیں کہاں سے جانا ہے کہاں نہیں جانا. پچھلے 5 سال میں ہم لوگ یہ التجائے کر رہے تھے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ جائے, کراچی کو سدھار دے. آپ ہمارے کہنے پہ نہیں کر رہے تھے, حکیم اللہ محسود کے کہنے پہ ایک ہفتے میں کر دیا. اچھا ابھی جب ہم ہو گئے تو کیا کراچی سدھر گئی؟ بڑی حد تک. کس حد تک؟ اب آپ لوگ مزید بیٹھیں گے تو مزید سدھر جائے گا. ویسے اس کے لیے ہمیں حکیم اللہ محسود کا مشکور نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے سے ان کا مشکور ہے یار. اب کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں مشکور ہوں کہ میں نہ ہوں؟ تو دیکھ اب کیوں مجھے وہ چیزیں کہلوا. اچھا چلے, اس دن میں منور حسن کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. منور حسن کہتے ہیں کہ ان کا بویا ہوا ہے اب خود کاٹ رہے ہیں. اگر میں تجھ سے پوچھوں کس کا بویا ہوا ہے, میرا بویا ہوا ہے کہ ان کا بویا ہوا ہے؟ بونے میں ان کا حصہ زیادہ ہے. زیادہ ہے نا, تجھے بھی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا تھا نا. اچھا لیکن نہیں اب بات کیوں تو چلاگ لگا رہے ادھر سے؟ نہیں وہ تو اس میں پھر آئیں گے. آپ لوگ دوسری طرف کو ٹریننگ کے لیے بھیج رہے تھے اور منور حسن صاحب ہم جیسے لوگوں کے لیے ٹریننگ کے لیے بھیج رہے تھے. آپ لوگ سرخ ڈولی لا رہے تھے, وہ امریکہ کی ڈولی لے آئے. وہ امریکہ کی ڈولی لے آئے. بس یہی میں تیرے منہ سے سننا چاہتا تھا. پیریڈ. اب آگے کا سوال کرو. اب آگے چلتے ہیں. آپ 2008 میں انتخابی مہم چلا رہے تھے یا 2007 میں. آپ مردان میں جلسہ کر سکتے تھے, نوشیرہ میں کر سکتے تھے, چارسدہ میں کر سکتے تھے, سوات میں کر سکتے تھے. 5 سال بعد جب صوبے کا نظام آپ لوگوں کے ہاتھ میں رہا تو آپ لوگوں نے صوبہ اس حالت میں حوالے کیا کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے, پیپلز پارٹی والے نہیں کر سکتے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار بھی آپ لوگ خود ہیں؟ اگر ہم بھی جیسے ایم ایم اے اپنے دور میں خاموش تماشائی بن کے ایک کھیل دیکھ رہی تھی, یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا بعد میں, اگر ہم بھی 5 سال خاموشی سے اس کھیل کو دیکھتے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایم ایم اے کے دور میں ان کو ایک سپیس ملا, ہم نے وہ سپیس بند کر دیا اور کوشش کی کہ ہم بند کر دیں. کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے, کسی حد تک نہیں. آج اگر میں ٹارگٹ ہوں تو پورا الزام مجھ پہ ڈال رہا ہے, لیکن کیا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ نہیں کہ میں ان 5 سال میں ان کو وہ سپیس دینے کو تیار نہیں تھا, اور میں اپنے پارٹی پالیٹکس کی بنیاد پہ عدم تشدد کے ذریعے ان کی سب پالیسیز کی مخالفت کر رہا تھا, اور ان کے راستے میں دیکھیں یہ لڑائی کنفیوژن ہے. یہ لڑائی اسفندیار اور حکیم اللہ محسود کی لڑائی نہیں, یہ 2 مائنڈ سیٹس کی لڑائی ہے. اور مائنڈ سیٹس جتنے وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں اتنی لڑائی میں شدت آتی ہے. تو کیا عمران خان اور نواز شریف اور حکیم اللہ محسود کا مائنڈ سیٹ ایک ہے جو ان کو نہیں مار رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو عمران نے تو اس دن ایسا تک کہہ دیا کہ جی بے نظیر کے قتل میں بھی طالبان ملوث نہیں تھے. اب یہ پتہ نہیں اس کے کون سی ایجنسیز ہے جس نے اس کو یہ اطلاع دی. تو نہیں آپ فرما رہے ہیں نا کہ 2 مائنڈ سیٹس کی لڑائی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر اگر یا تو وہ مائنڈ سیٹ اور وہ ایک ہے یا پھر ان پہ بھی حملہ ہونا چاہیے. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں ایک ہے, اس لیے تو حملے نہیں ہو رہے. اگر مائنڈ سیٹ ایک نہیں ہوتا تو پھر ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو ہمارا ہے. نہیں لیکن اس لسٹ میں 3 پارٹیوں کی لسٹ میں تو محمود خان اچکزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی شامل نہیں ہے. تو کیا وہ پرو طالبان ہے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے تو اس کا نام ہی یاد نہیں لیا. اس کا مطلب یہ کہ بنیاد وہ نہیں ہے, سیکولر ہونا اور قوم پرست ہونا وجہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور وجہ ہے. میں بات بتاؤں آپ کو, لڑائی جس سرزمین پہ ہو رہی ہے نا تو اس سرزمین کی بات ہوگی نا. بلوچستان خدا ایسی ہی پرامن رکھے جیسا پرامن ہے. اس لحاظ سے وہ بلوچ ایریا میں اپنا ایک وہ چل رہا ہے, لیکن اس لحاظ سے خدا بلوچستان کو ایسی ہی پرامن رکھے جیسے پرامن ہے. سپیس کی لڑائی جو ہے تو وہ پختونخوا میں ہے, اور
کراچی کی اٹریکشن یہ ہے کہ جتنا فائنانس کراچی سے لوگ نکال سکتے ہیں اتنا کسی اور جگہ سے نہیں. اچھا، یہ تو آپ بھی مانیں گے نا کہ یہ صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری خارجہ پالیسی کا، ناقص خارجہ پالیسی کا ایک کاؤنٹر پروڈکٹ ہے. دیکھیں اس کو بدلنے کے لیے پچھلے 5 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میں ایک بات بتاؤں. دیکھیں، الزام لگتا ہے کہ جی آپ پرو امریکہ ہے، یہی بیسک الزام ہے نا. جی. سیدھا سادہ سوال سلیم میں آپ سے کرتا ہوں، کیا جب میں سوات میں معاہدے کے لیے جا رہا تھا تو کیا امریکہ خوش تھا اس معاہدے سے؟ نہیں. اگر امریکہ کی مرضی ہوتی تو وہ مجھے چھوڑتا کہ میں جاؤں اس معاہدے میں؟ میں تو ان کے کہنے کے برخلاف میں مذاکرات میں کیا، میں نے معاہدہ کیا. معاہدے کی وائلیشن جس نے کی وہ آپ کو پتا ہے. آج مجھے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ میں پرو امریکہ ہوں. نیٹو سپلائی مشرف صاحب کے وقت میں ہوئی، شروع ہوئی. یو ٹرن مشرف صاحب کے وقت ہوئی. ٹھیک. بیسز مشرف صاحب کے وقت دیے گئے. ٹھیک. مشرف صاحب کے ان سب اقدامات کو پارلیمنٹ میں کن لوگوں نے جائز قرار دے دیا؟ متحدہ مجلس عمل اور مسلم لیگ قاف. متحدہ مجلس عمل، مسلم لیگ قاف. آفتاب خان کو آپ بھول رہے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ تھے. ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے ان اقدامات کے خلاف ووٹ دیا. جو لوگ آج ٹارگٹ ہیں ان میں سے یہ تینوں، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، ہم تینوں نے ان پالیسیز کو اوکے کرنے کی مخالفت کی پارلیمنٹ میں. لیکن ہم نے اس کی حمایت 9/11 نہیں کی. کے بعد یہ دینی جماعتوں نے اور شیرپاؤ صاحب اور ان لوگوں نے تو مخالفت کی امریکی انویژن کی، اور آپ لوگوں نے کہا کہ بش نے ہماری کشتی میں چھلانگ لگا دیا. ایک بات ہے، ایک تو جنرل پبلک کے لیے آپ بات کرتے ہو، لوگوں کے جذبات اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے پبلکلی یہ کہا. لیکن پارلیمنٹ کا ریکارڈ تو پارلیمنٹ میں موجود ہے نا. وہ جو چینج آئی اس سب کو اوکے کس نے کیا؟ ناظرین، انتخابات اور ملکی صورتحال سے متعلق عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں اسفندیار ولی خان صاحب. اچھا اسفندیار خان، جس کی وجہ سے آج اس خطے کے لوگ مر رہے ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کا ایک بڑا ریزن یہی ہے کہ افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے افغان حکومت کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہا ہے؟ میں تو دیکھیے سلیم، یہ تو میں کئی عرصوں سے کہ جی ہم نے اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالنی ہے. افغانستان میں 2014 کے بعد جب انخلا ہوگا اور فوج نکل جائے گی تو بس مزے ہی مزے، وارے نیارے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک وہ تو کسی صورت پہ نہیں ہوگا. اگر ماں سوائے ایک صورت ہے اس کی کہ پاکستان، افغانستان اور نیٹو کے جو فورسز ہیں وہ سب مل کے ایک کانکریٹ ایگزٹ پالیسی دے دے، اور اس کانکریٹ ایگزٹ پالیسی میں اس دوسرے فریق کو بھی آن بورڈ لے. نہیں، یہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو لوگ آپ پہ حملے کر رہے ہیں ان کو افغانستان میں سینکچوریز ملی ہوئی ہے؟ ایک مجھے بات ختم کر لینے دیں نا. ہم پہ جو حملے کر رہے ہیں افغانستان میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سوات، دیر، بنیر ادھر سے گئے ہیں اور وہ کنڑ میں بیٹھے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں دیر، باجوڑ، چترال. حالانکہ دیر اور باجوڑ میرے خیال آج کل سب سے پرامن، الیکشن کے لحاظ سے سب سے پرامن علاقے جو ہیں یہ وہی ہیں. جو ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ تو سب نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے ہو رہا ہے، افغانستان سے تو نہیں ہو رہا. لیکن یہ ایک بات، یعنی اس کے مطلب افغانستان حکومت پہ یہ الزام غلط ہے کہ وہ ان کو پناہ دے رہی ہے، ان لوگوں کو، تحریک طالبان پاکستان کو. تحریک طالبان پاکستان تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹرز کہاں ہیں، مجھے بھی پتہ ہے.
یہ نارتھ وزیرستان کے مسئلے کا پچھلے 5 سالوں میں کوئی حل کیوں نہیں نہ نکالا جا سکا؟ فوج آپریشن پہ تیار نہیں تھی، آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات یہ ہے نا، یا تو یہ ہو کہ ہم اپنے جو مشرقی سرحد ہے اسی پوری کی پوری فوج کو ہم ہٹا دیں اور اس کو یہاں ڈالیں تو وہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن کر سکے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کسی حد سے زیادہ فوج ہم اپنے مشرقی سرحدوں سے نہیں ہٹا سکتے، اور جو ہم ہٹا سکتے تھے وہ انہوں نے ہٹایا، آرمی والوں نے، لیکن پھر اتنے وسیع پیمانے پہ آپریشن کرنا کہ آپ چترال سے لے کے چنڈولا تک ایک ہی موو میں فوج اور آپریشن ایجنسیوں کے کردار سے آپ مطمئن رہے اس عرصے میں؟ میں مطمئن رہوں۔ ابھی جو کیانی صاحب نے اس روز جو ارشادات فرمائے ہیں یوم شہداء کے موقع پہ، ڈیموکریسی سے متعلق بھی اور وار آن ٹیرر سے متعلق بھی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں تو سن کے حقیقت یہ ہے کہ بڑا خوش ہوا، تسلی سے اس رات کھانا کھایا اپنا اچھا، جب وہ ہم نے سنے، کیونکہ دیکھیں کیانی صاحب کی کیانی صاحب نے جب یہ کہا، دیکھیں ہاں، سلیم صاحب، جب کیانی صاحب نے یہ کہا کہ اب اس بحث کو ختم کرو کہ یہ جنگ کس کی ہے، تو یہ وہی بات تھی جو ہم کہہ رہے تھے کئی سالوں سے کہ خدا کے لیے یہ جنگ اس وقت تمہاری اپنی ہوئی جس دن تم نے جہاد افغانستان میں حصے بننے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، انتخابات فیئر اینڈ فری تو نہیں ہو رہے نا؟ انتخابات اس صورت میں فیئر اینڈ فری نہیں ہو رہے کہ ساری پولیٹیکل اینٹیٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو آپ نتائج اور تسلیم جب کریں؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو اس پہ لازماً لوگوں کے پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نتائج تسلیم کریں گے؟ اب وہ تو دیکھیں گے آگے ہوتا کیا ہے، ابھی بھی تو 9 دن ہیں بیچ میں۔ نہیں تو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تو پھر آپ لوگ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ مقصد کیا ہے ان لوگوں کا؟ مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ کسی طور پہ ہم لوگ بائیکاٹ کر لیں، لیکن ہم نے نتائج تسلیم کریں گے؟ جو بھی آئے دیکھیں گے۔ اچھا، جو بھی آئے دیکھیں گے لیکن تسلیم کریں گے؟ یہ تو میں نے آپ سے کہا، یہ تو اس دن پہ زیادہ ڈیپینڈنس تو الیکشن کے دن پہ ہوتا ہے کہ اس دن پہ کیا حالات ہوتی ہیں۔ اس وقت میں اس پہ تیار ہوں کہ ٹھیک ہے یار، اگر میں بڑے جلسے نہیں کر سکتا، ڈور ٹو ڈور میں اپنی کیمپین چلا رہا ہوں، یہ علیحدہ کہ آپ بھی 4 صدر سے انتخاب لڑ رہے ہیں، آپ کا کیمپین کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری تو پرانی سیاسی پارٹی ہے۔ آج عمران خان اٹھ کے کہتے کہ جی میں پہلی جماعت ہوں جس نے نیچے سے انتخابات کرائے اور اوپر تک ہم انتخابات کراتے آئے۔ اصل میں سیاسی شاید معلومات اس کی کم ہوں کہ ہم تو عرصہ دراز سے جب سے پارٹی سیاست میں ہیں، نیب کے وقت سے لے کے آج تک انتخابات کے ذریعے یہ تنظیم آتی ہے، یعنی آپ کی تنظیم آپ کے لیے مہم چلا رہی ہے؟ وہ چلا رہی ہے۔ اچھا، ایک یہ کہ اگر ابھی اور دوسرے کبھی کبھار جب آپ جیسے دوست مجھے موقع دے دیتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کروں، بس یہی میرا الیکشن کیمپین۔ لیکن یہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے اس اپنی حکومت میں بھی صوبے میں نہ جلسے کیے، بلکہ ان دنوں تو آپ ٹی وی پہ بھی نہیں آتے تھے۔ جلسے تو کسی حد تک میں نے ثوابی میں 1-2 جلسے کیے، میں نے مردان میں 1-2 جلسے کیے، میں نے 4 صدر میں 4-5 جلسے کیے۔ ایک پیریڈ تھا جس میں میں ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا، اور وہ تو اب تو ارادتاً مجھے چھیڑنا چاہتا ہے، اس لیے یہ سوال تو نے کیا کیونکہ تجھے کم از کم پتا ہے کہ میں بہت سخت بیمار تھا۔ جی، بیماری کی وجہ سے تقریباً 1 سال 1.5 سال تو میں بہت سخت بیمار تھا۔ اس حد تک میں بیمار تھا کہ بچے جو میرے دبئی میں تھے حالات کی وجہ سے، ان کو بھی میں نے واپس بلا لیا، صرف یہ سوچ کے کہ چلو یار۔ اچھا، یہ جو طالبان جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن ٹھیک ہے، انسانی زندگی کا تو کوئی متبادل نہیں، وہ بہت قیمتی ہے، لیکن سیاست اور ووٹ میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس کا؟ الٹا ہمدردی کا ووٹ نہیں ملے گا؟ اس پہ پھر آپ اس کو میں اس پورے ایشو کو آپ سے ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے پولنگ ڈے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس دن پھر فیصلہ ہوگا کہ پولنگ ڈے پہ بھی اب پھر یہ لوگ ہمارا کیا حشر کریں۔
باوجود اس کے کہ پیمفلٹس آتے ہیں کہ جی نہ جھنڈے لگانے ہیں نہ پوسٹرز لگانے ہیں، لیکن بالکل آپ آج بھی جائیں، جھنڈے بھی لگے ہیں، پوسٹرز بھی لگے ہیں، اور پوسٹر یہی پوسٹر ہر ایک نے لگایا کہ وطن یا کفن۔ نہیں، اس لحاظ سے بھی فائدہ نہیں ہوا کہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں آ رہی، یار اور صرف یہ چیز ہے اگر وہ آتی ایک بات تو سجی آپ لوگ مجھے کیا سمجھ کہتے میں نہیں لوگوں آتی، سے؟ ہاں، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ہماری اتنی خراب پرفارمنس تھی اور ہم زیرو تھے، پھر ہمارے سے اتنا ڈرنا کیوں یار کہ آ کے تم ہمیں قتل کرتے ہو؟ پھر تو قوم نے ویسے بھی ہم بقول آپ کہ ہم زیرو تھے، نہیں پرفارمنس ہم نے نہیں کی۔ تو صرف آپ کی نہیں ہوگی نا، اس میں تو زرداری صاحب کی پرفارمنس کو بھی شامل کیا جائے گا نا۔ اگر ہم سب کی پرفارمنس اتنی خراب تھی کہ بقول آپ کے ہمیں کوئی سیٹ نہیں ملنے کی توقع تھی، پھر ہمیں مار کیوں جا رہا؟ پھر تو آرام سے لوگ بیٹھتے، ہمیں الیکشن کرنے دیتے، ہم الیکشن ہار جاتے، تم جیسے لوگ پھر سینہ تھان کے ہمیں کہتے کہ چھوڑ یہی حشر ہوتا ہے تمہارا۔ نہیں، وہ تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں جو کہ ادھر سیاست کر رہے ہیں، الیکشن کر رہے ہیں، ادھر تو مقابلہ تحریک طالبان سے ہیں۔ سیاست اور ووٹ کے میدان میں صوبے کے اندر آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ مجھے کوئی مقابلہ کرے، یہ تو ابھی مقابلہ کا لفظ میں استعمال اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے دو پہلوانوں کو تو اکاڑے میں چھوڑتا ہے، لیکن ایک کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں تو باندھ لیتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ چل اب مار۔ اس وقت تو مقابلہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندے ہیں۔ یہ ریفری کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ یہی تو میں پہلے آپ سے کہا نا کہ ان چاروں میں سے مجھے ریفری تو بتاؤ یار، ان چاروں میں سے ریفری کون ہے؟ تو ہم نے تو آپ کو 5 سال اس لیے دیے تھے کہ اس ریفری کو سدھار دو نا۔ میں ایک عجیب سی بات آپ کو بتا دوں، میں نے ایک خط الیکشن کمیشن لکھا، الیکشن کمیشن کو بھیجا، 7 دن بعد چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی خط ہی نہیں ملا۔ اب یہی ریفری ہے میرا نا، اگر اصولاً آپ دیکھیں تو ریفری تو یہ ہے، تو جو 7 دن بعد مکر جاتا ہے کہ مجھے سر سے خط ہی نہیں ملا، تو اس ریفری سے میں کیا توقع کروں؟ ناظرین، اسفندیار ولی خان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔